بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے وحی۔ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی قاصد کو بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کے تمام رسولوں کی صحیح میں تعداد نہ جانے کتنی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے یہ تعداد کم و بیش 1,24,000 بیان کی ہے، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو یا کم ہو۔ ان میں سے صرف چند انبیاء کے نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، جن کے ناموں کے ساتھ عرب مانوس تھے۔ بہت سے انبیاء کے نام قرآن مجید میں نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان رسولوں میں بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اس لیے ہر قوم کی اسلام سے پہلے کی برگزیدہ ہستیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی نبی ہو اور بعد میں اس کی تعلیمات لوگ بھول گئے ہوں۔ انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور اب قیامت تک تمام انسانوں پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی فرض ہے۔ لیکن دین کے روح سے تمام گزرے ہوئے انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں کوئی فرق کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید میں ہے، ہم اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ کے رسول نیک، پاک اور سچے تھے، سب نے توحید کی تعلیم دی ہے اور سب کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ البتہ ان کی تعلیمات میں لوگوں نے رد بدل کیا ہے، لیکن ان کی صحیح تعلیم وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ رسول کی ضرورت۔ ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں تو آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم نے اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ خود نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے اسی طرح روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح بیان کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آیا ہو، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان اور بشر ہو۔ اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اس طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے ایک معمولی فرد کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماع نظام اسی پیغام الہی کے منشا کی شرح ہو۔ انبیاء کی خصوصیات۔ بشریت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے ضرور کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ امین۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض
عبادت و ریاضت سے حاصل ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام لوگ نیکی، تقویٰ، ذہانت اور عظمت و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔ پیغمبر جو احکامات و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خوشی سے، یہ تو حکم ہے یا بھیجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے۔ وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ انبیاء کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے فرمانے سے۔ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے۔ رسالت محمدی بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد تو کہہ ان لوگوں میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اس لیے کسی دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین تمہارا اور تمہاری پوری کر دی تم اپنی نعمت اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ باقی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو لائک سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔